بھی کہہ دو، ممکن ہے یہاں پر بھی ہو مولانا کا اچھا خاصا مسئلہ پیش آیا، ہو سکتا ہے تمہیں بھی پیش آئے۔ مجھے ایک ساتھی نے کہا وہ جی حدیث میں آتا ہے کہ جب تم جنازے کی نماز پڑھتے ہو نا تو تم جنازے کے بعد دعا نہیں مانگتے۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، ایک لڑائی غیر مقلدوں سے شروع ہو گئی، ایک لڑائی اہل بدعت بریلوی شروع ہو گئی۔ غیر مقلد یہ بدعتی نمبر 1 ہے اور بریلوی بدعتی نمبر 2 ہے، ایک لڑائی اس سے اور ایک لڑائی اس سے۔ آپ کو یار یہ کیسے کہ تم نے اس کو نمبر 1 کہہ دیا اور اس کو نمبر 2 کہہ دیا؟ میں نے کہا تم نہیں جانتے، نمبر 1 اسے کہتے ہیں جو ثابت شدہ سنت کا انکار کر دے، اور نمبر 2 سے کہتے ہیں جو غیر ثابت شدہ مسئلے کو دین مان لے۔ ایک الہاد اور ایک بدعت ہے، غیر مقلد ملحد ہے اور بریلوی بدعتی ہے، اور ملحد نمبر 1 دشمن دین کا ہوتا ہے، بدعتی نمبر 2 دشمن دین کا ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے فرق جو نہیں کیا، میں کہتا ہوں بات سمجھنا، ادھر میت پہ جنازے کی نماز آئی ہے نا، 2 قسم کے آدمی آگے، ایک آیا غیر مقلد، وہ فوراً کہنے لگا، کہتا اگر تم جنازے کی نماز پڑھتی ہو، میں سیالکوٹ میں تھا، چند ایک علماء بیٹھے تھے، اچانک میں پہنچا، بڑے خوش ہوئے، کہتا ہے مولانا بہت اچھا ہو تم آگے، ہم ایک مسئلے پر پریشان تھے۔ میں نے کہا پریشانی کس بات کی؟ کہتا ہے کل یہاں پہ جنازہ تھا، غیر مقلد نماز جنازہ پڑھانے لگا تو جنازے سے پہلے بیان کیا، کہتا ہے دوستو بھائیو آج ہم جنازہ سنت کے مطابق پڑھیں گے۔ اچھا بھی سنت کون سی ہے؟ فاتحہ اونچی آواز سے پڑھیں گے۔ اچھا دلیل سنو، دلیل دینے لگا، کہتا ہے فاتحہ بھی نماز ہے اور یہ جنازہ نماز ہے اور نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی، لہذا نماز جنازہ بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی۔ میں نے کہا یہ قرآن کی آیت تو نے پیش کی ہے، یہ پیغمبر کی حدیث پیش کی ہے یا قیاس پیش کی ہے؟ تم تو کہتے تھے قیاس کرنا ابلیس کا کام ہے، آج تم نے ابلیس کے ایجنٹ بن کے قیاس کرنا شروع کر دیا۔ تمہیں تو قیاس نہیں کرنا چاہیے تھا، تم تو حدیث پیغمبر پیش کرتے کہ نماز جنازہ بغیر فاتحہ کی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا اس نے جو قیاس پیش کیا تم اس کی گردن پکڑ کر کہتے نہیں بھائی تم حدیث پیش کرو، قرآن کی آیت پیش کرو جو تمہارا موقف ہے۔ میں نے علماء سے کہا فوراً اس پہ سوال کرو، آپ بھی ذہن نشین کر لو، کہتے جنازہ یہ نماز ہے، نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی تو جنازہ بغیر فاتحہ کے نہیں ہوگا۔ میں نے کہا اچھا نماز جنازہ نماز ہے اور نماز بغیر قرات کے نہیں ہوتی، فاتحہ بغیر قرات کے نہیں ہے، نماز جنازہ نماز ہے، نماز بغیر رکوع کے نہیں ہے، نماز جنازہ بغیر رکوع کے نہیں ہوگی، نماز جنازہ نماز ہے اور نماز بغیر سجدے کے نہیں ہے، نماز جنازہ بغیر سجدے کے نہیں ہے، نماز جنازہ نماز ہے اور نماز بغیر تشہد کے نہیں ہے، نماز جنازہ بغیر تشہد کے نہیں ہے۔ مانو نا، کہتا ہے نماز ہے مگر رکوع نہیں ہے، نماز ہے مگر سجدہ نہیں ہے، نماز ہے مگر تشہد نہیں ہے۔ میں نے کہا نماز ہے مگر فاتحہ بھی نہیں ہے۔ تم نے اتنی باتیں چھوڑ دی ہیں تو تم پھر بھی اہل حدیث ہو، اور ہم نے ایک بات چھوڑ دی تمہیں ہمیں کیسے مشرک کہہ دیا؟ تو جو دلیل تمہاری تھی میں نے تمہاری دلیل لے کر بات کی ہے نا، تو جو جواب تم دو گے وہی جواب ہم دیں گے۔ اب تم جواب کی تیاری کرو، اب اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑتا۔ تو میں نے کہا وہ ایک طرف ہوا، ایک اور آ گیا، یہ مسعود الدین عثمانی کا ماننا تھا، اسی لاہور کی بات ہے، میں میت کے بارے سے بات کر رہا ہوں۔ ایک آ گیا مجھے کہتا ہے جی سوال کرنے ہیں، میں نے کہا جی بڑے شوق سے کرو، لیکن جس شوق سے سوال کرو گے نا تم نے اسی شوق سے پھر جواب بھی سننے ہیں۔ کہتا نہیں میرا ایک سوال ہے، میں نے کہا کرو سوال سنو۔ مجھے کہتے جی مولانا یہ اسی قبر میں میت کو عذاب اور ثواب ہوتا ہے؟ میں نے کہا بالکل ہوتا ہے۔ کہتا آپ اس پہ قرآن کی آیت پیش کر سکتے ہو؟ ایک بات دے نشین کر لو، پہلے مخاطب کا اصول توڑو، پہلے سامع کا اصول توڑو، اصول توڑنے کے بعد اپنے دلائل پیش کرو۔ میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے؟ کہتے جی اس قبر میں عذاب و ثواب ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی بالکل ہوتا ہے۔ کہتا تم قرآن کی آیت پیش کر سکتے ہو؟ میں نے کہا اچھا میں آیت بعد میں پیش کروں گا، میں پہلے جناب سے 2-4 سوال کرتا ہوں۔ کہتا جی کون سا؟ میں نے کہا جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد تم کیا کرتے ہو؟ کہتا جی ہم غسل دیتے ہیں۔ میں نے کہا پھر کیا کرتے ہو؟ کہتا جی کفن دیتے ہیں۔ میں نے کہا پھر کیا کرتے ہو؟ کہتا اس کے بعد جنازے کی نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا پھر کیا کرتے ہو؟ کہتا جی دفن کرتے ہیں۔ میں نے کہا دفن کے بعد کیا کرتے ہو؟ کہتا دعا مانگتے ہیں۔ میں نے کہا پھر کیا کہتے ہو؟ کہتا جی گھر آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ تم نے کہا جب انسان مر گیا ہم نے مرنے کے بعد اس کو غسل دیا، قرآن کی آیت پڑھو، اللہ قرآن میں کہتے ہیں میت کو غسل دینا چاہیے۔ تم نے کہا غسل کے بعد کفن دیتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھو، اللہ قرآن میں کہتے ہیں میت کو کفن دینا چاہیے۔ تم نے کہا کفن کے بعد جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھو، رب نے قرآن میں کہا میت پہ جنازہ پڑھو۔ تم نے قبر میں دفن کر دیا، اللہ قرآن میں کہتا ہے میت کو دفن کر دو۔ تم نے دفن کے بعد دعا مانگی ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے دعا مانگو۔ یہ تم نے جو 5 کام کیے تو کیوں کیے؟ فوراً چپ ہو کر کھسیانی بلی کی طرح کہتے ہیں ہم 5 بار اس لیے مانتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے۔ میں نے کہا جس حدیث میں 5 ہے اسی حدیث میں 6 بات بھی ہے۔ جب تم نے 5 باتیں حدیث کی وجہ سے مان لی ہیں تو پھر 6 بات حدیث کی وجہ سے مان لو نا۔ اب وہ بیچارہ چپ ہو گیا۔ میں نے کہا تیرا اصول ٹوٹا نا، اب میں آیات بھی پڑھتا ہوں، اسی قبر میں عذاب ہوتا ہے، اس پہ آیات بھی موجود ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ آیات موجود نہیں ہے، آیات بھی موجود ہے، لیکن تمہیں کسی نے دھوکہ دیا، اس قبر میں عذاب نہیں ہوتا، عذاب اسی قبر میں ہوتے۔ میں یہ کہہ رہا تھا ایک بحث غیر مقلد نے چھیڑی ہے، ایک بحث مماتی نے چھوڑی ہے، اور ایک بات بریلوی چھیڑ کے کھڑا ہو گیا۔ بریلوی کیا کہتے؟ تم جنازے کی نماز پڑھتے ہو؟ ہم نے کہا جی پڑھتے ہیں۔ تو جنازے کے بعد دعا
دعا مانگتے ہو؟ ہم نے کہا جی مانگتے ہیں۔ کہتے تمہارے مولوی تو نہیں مانگتے۔ میں نے کہا جنازے کے بعد مانگتے ہیں، لیکن بات کا معنی تو نہیں سمجھا۔ ایک بات کا معنی دفن سے پہلے تھا، ایک بات کا معنی دفن کے بعد تھا۔ ہم نے جو دفن کے بعد دعا مانگی ہے تو جنازے کے بعد ہی مانگی ہے نا، جنازے سے پہلے تو نہیں مانگی ہے۔ ہم جنازے کے بعد دعا مانگتے ہیں لیکن دفن کے بعد مانگتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ پہ کہا وجہ یہ ہے جو بندیت وفا کا نام ہے اور بریلویت بے وفائی کا نام ہے۔ میں نے کہا دونوں میں فرق یہ تھا، تیرے باپ نے تجھے 60 سال تک پالا ہے، آج تیرا والد فوت ہو گیا لیکن تیرے پاس وقت نہیں تھا، تو نے کہا جی جنازہ پڑھا، مولوی صاحب دعا مانگو میں نے دوڑنا ہے۔ تیرا ایم این اے وہ تجھے کئی تیرے کام کرواتا رہا لیکن جب مر گیا تیرا تعلق ٹوٹا ہے، تو نے جنازے کے بعد دعا مانگی اور دوڑا۔ تیرے استاد نے تجھے پڑھا کے تجھے عالم بنا دیا لیکن تو نے دوڑنا تھا نا، تیرا میت سے بے وفائی کا تعلق تھا، تو نے اس کے جنازے کے بعد دعا مانگ کے دوڑنا تھا۔ تو نے کہا فوراً مانگو، جو بندی وفا کا درس دیتے، ہم نے کہا زندگی بھر اس کا ساتھ دیے تو مرنے کے بعد جہاں تک ساتھ دے تو وہاں تک تو دو نا، اس لیے ہم نے وفا کے تقاضے کا خیال کیا، ہم نے دفن کے بعد دعا مانگی ہے۔ تو نے بے وفائی کی ہے، تو فوراً دعا مانگ کے دوڑے، تیرا مسلک بے وفائی، ہمارا مسلک وفا ہے۔ تو بے وفائی وفا میں فرق ہوتا ہے نا، ہم دعا دفن کے بعد مانگے گے، وہ دفن سے پہلے مانگے گا۔ خیر میں جو بات کہہ رہا تھا، کہتا جی حدیث میں تو آتا ہے، میں نے کہا بھی کون سی حدیث ہے ہمیں بھی سناؤ، امام ابو حنیفہ کو نسب نہیں ہے، تمہیں آ گئی ہے، کوئی ہمیں بھی حدیث سناؤ، آپ یہ ذہن نشین کر لو۔ کہتا جی